دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ جب ہم ٹارگٹ کلنگز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عموماً کیا آتا ہے؟ بس ایک اندھا دھند تشدد ہے نا، جہاں دہشت گردی کا مقصد صرف خوف پھیلانا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک عام تاثر یہی ہے کہ بس دہشت پھیلاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ ہاں، اور کوئی بھی عام سننے والا شاید یہی کہے گا کہ خیبر پختونخوا میں تو ہم دہائیوں سے یہ تشدد دیکھ رہے ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ لیکن اگر ہم 2024 سے 2026 کے درمیان ہونے والی ہلاکتوں کی لہر کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو یہ کوئی عام دہشت گردی نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص پیٹرن ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سوچی سمجھی اور نپی تلی مہم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف گیلامن وزیر جیسے قوم پرستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف منیر شاکر جیسی مذہبی قیادت کو۔ صحیح۔ تو آج کے اس فکری مکالمے کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہلاکتیں دراصل صوبے میں قوم پرستوں اور مذہبی طبقے کے درمیان ایک خونی تصادم کروانے کی سازش ہے؟ ایک خاموش سول وار؟ میں اعداد و شمار دیکھتی ہوں تو مجھے واضح نظر آتا ہے کہ یہ ہلاکتیں ایک منظم تصادم کے فارمولے کا حصہ ہیں، تاکہ صوبے کی دو سب سے بڑی عوامی طاقتوں کو آپس میں لڑا کر پورے خطے کو ایک خانہ جنگی میں دھکیل دیا جائے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعات بے ترتیب نہیں ہے، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں اس مکالمے میں یہ موقف پیش کروں گا کہ ہم جس چیز کو سول وار کی سازش سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک سیکنڈری یا ضمنی نتیجہ ہے۔ اچھا، ضمنی نتیجہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ ان مقتولین کی پروفائلز کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو ان کا اصل جرم ان کا قوم پرست یا مذہبی ہونا نہیں تھا۔ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ اس معاشرے میں اعتدال پسندی، سیاسی بیداری اور جمہوری عمل کی بات کر رہے تھے۔ میرا ماننا ہے کہ قاتلوں کا اصل اور بنیادی ہدف اس صوبے سے ان تمام آوازوں کا منظم صفایا کرنا ہے جو نوجوانوں کو بندوق کے بجائے بیلٹ باکس اور پارلیمنٹ کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ وہ تصادم نہیں چاہتے، وہ دراصل ایک سیاسی اور جمہوری خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں، اور اس کے لیے ہمیں ذرا خیبر پختونخوا کی زمینی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، بتائیے۔ اگر ہم 2024 سے 2026 کے درمیانی عرصے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حملہ آوروں کی جانب سے ایک بہت ہی واضح اسٹریٹجک سلیکشن نظر آتی ہے۔ اگر آپ کا ہدف صرف جمہوریت پسندوں کو مارنا ہے تو آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کس کو چنا؟ ایک طرف گیلامن وزیر کو نشانہ بنایا گیا، جو پی ٹی ایم سے وابستہ ایک انتہائی مقبول قوم پرست شاعر تھے۔ ان کی آواز نوجوانوں میں ایک شدید جذباتی ہیجان اور مزاحمتی شعور پیدا کرتی تھی۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ بالکل، لکی مروت سے JUI کے منیر شاکر اور وزیرستان سے مولانا سلطان محمد جیسی جید مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مذہبی حلقوں کو روایتی شدت پسندی سے نکال کر پارلیمانی سیاست سے جوڑے ہوئے تھے۔ اب ذرا اس کے پیچھے چھپے دماغ کو پڑھیں۔ صحیح۔ قاتل بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم پرست اور مذہبی طبقات اس صوبے کی دو متوازی اور سب سے طاقتور ترین قوتیں ہیں۔ اگر آپ ایک کو مار کر دوسرے پر الزام دھر دیتے ہیں تو آپ ایک ایسا تصادم کا فارمولہ متحرک کر دیتے ہیں جو خود بخود اپنا کام کرتا ہے۔ یہ محض افراد کا قتل نہیں ہے، یہ ان دونوں کے درمیان اشتعال کی وہ آگ لگانے کا ماسٹر پلان ہے جس سے ایک مکمل سول وار جنم لے سکتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں اس بات کو مکمل طور پر نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ آپ جس اشتعال اور تصادم کی بات کر رہی ہیں وہ واقعی پیدا ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ان ہلاکتوں کا حتمی مقصد ہے؟ اگر ہم ان ہلاکتوں کے بنیادی محرک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مقتولین کی صفات میں موجود اس قدر مشترک کو دیکھنا ہوگا جسے آپ نظر انداز کر رہی ہیں۔ میں کس چیز کو نظر انداز کر رہی ہوں؟ دیکھیں، آپ نے گیلامن وزیر اور مولانا سلطان محمد کی مثال دی، جو دو انتہائی مختلف نظریاتی دھاروں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن ذرا عوامی نیشنل پارٹی کے مولانا خان زیب کی مثال لیں۔ وہ ایک ہی وقت میں
قوم پرست سیاست بھی کر رہے تھے اور مذہبی طبقے کی نمائندگی بھی۔ یہ تو ہے۔ اسی طرح باجوڑ کے ریحان زیب خان کو دیکھیں، وہ ایک متحرک پڑھے لکھے سیاسی کارکن تھے اور باجوڑ کے نوجوانوں کو انتخابی عمل کی طرف لا رہے تھے۔ ریحان زیب کا تو کوئی ایسا مذہبی یا سختگیر قوم پرست پس منظر نہیں تھا جس سے کسی دوسرے دھڑے کو مشتعل کیا جا سکے۔ رائٹ۔ ان تمام افراد میں سب سے بڑی قدر مشترک یہ تھی کہ وہ پرامن سیاسی مزاحمت اور آئینی حقوق کا پرچار کر رہے تھے۔ ہم عمارت کے دو ستونوں کو یعنی مذہبی اور قوم پرست طبقے کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ حملہ آور انہیں آپس میں ٹکرانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چھت کو گرانا چاہتا ہے جو ان ستونوں پر ٹکی ہے، اور وہ چھت اعتدال پسندی کی ہے۔ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں۔ دہشت گردوں کے بیانیے کے لیے اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان ان کے ہاتھ سے نکل کر پارلیمان کا راستہ چن لے؟ اس لیے ان کا اولین ہدف انفرادی طور پر اس بیداری کو کچلنا ہے۔ یہ ریحان زیب والی مثال واقعی قابل غور ہے، لیکن اگر ہم تصویر کے بڑے رخ کو دیکھیں تو آپ کی دلیل میں ایک خلا نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ لیکن میں یہ دلیل دوں گی کہ یہی تصادم اور افراتفری اس پوری مہم کا مرکزی ستون ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مہم کے دوسرے حصے یعنی نفسیاتی اور بیانیہ جنگ پر غور کرنا ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ فرض کریں دوپہر کے 2 بجے ایک قوم پرست رہنما پر حملہ ہوتا ہے۔ ابھی واقعے کی تصدیق بھی نہیں ہوتی کہ 2:15 پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں گمنام اور جعلی اکاؤنٹس متحرک ہو جاتے ہیں، وہ اس مقتول کی تصویر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسا کیپشن جوڑتے ہیں جس میں براہ راست مذہبی طبقے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ بالکل، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے۔ ایگزیکٹلی۔ مواد واٹس ایپ پر ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب کسی مذہبی رہنما کا قتل ہوتا ہے تو بالکل یہی حربہ قوم پرستوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جنازوں میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اشتعال انگیزی پیدا کی جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ان کا ہدف صرف ایک شخص کو راستے سے ہٹانا تھا تو انہیں اتنی بھاری منظم نفسیاتی جنگ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح۔ وہ خاموشی سے بھی تو اپنا کام کر سکتے تھے۔ یہ ڈیجیٹل مہم اور یہ منظم پروپیگنڈا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ان کا حتمی ہدف خیبر پختونخوا کے گلی کوچوں میں خونی خانہ جنگی شروع کروانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ 2 بڑی قوتیں آپس میں الجھ گئیں تو ریاست ویسے بھی بے بس ہو جائے گی۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس سوشل میڈیا کے طوفان کا نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل زمینی حقائق کے عین مطابق ہے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کسی سانحے کا فائدہ اٹھانا اور اس واقعے کا بنیادی محرک ہونا، یہ 2 بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ میں جسے اپورچونسٹک ایکسپلائٹیشن یا موقع پرستی کہتا ہوں، یہ وہی چیز ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بالکل۔ جب ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو شرپسند عناصر، بوٹس اور پروپیگنڈا سیلز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جلتی پر تیل چھڑکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس قاتل کے نقطہ نظر سے سوچیں جو گولی چلا رہا ہے۔ لکی مروت میں منیر شاکر کو کیوں مارا گیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ تصادم کا باعث بن سکتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے علاقے میں سیاسی اور مذہبی ہم آہنگی کے داعی تھے۔ وہ معاشرے میں برداشت کو فروغ دے رہے تھے اور ان کی موجودگی میں شدت پسندی کا بیانیہ پنپ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جو خلا آیا اس کا کیا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب آپ معاشرے سے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتے ہیں جو مکالمے کی زبان بولتے ہیں تو پیچھے کون بچتا ہے؟ پیچھے صرف انتہا پسند رہ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ہم اشتعال دیکھتے ہیں وہ دراصل اس خلا کو بھرنے کی کوشش ہے۔ اس کا یہ ہرگز نہیں کہ قاتل کا پرائمری موٹیو خانہ جنگی تھا۔ اس کا پرائمری موٹیو اس شعور کو مارنا تھا۔ مجھے آپ کی اس منطق سے مکمل اتفاق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قاتلوں کے ارادوں کو صرف ایک نظریاتی سطح تک محدود کر رہے ہیں، جبکہ وہ عملی طور پر پورے صوبے کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عملی طور پر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف موقع پرستی ہے تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ آج کل ریاست، سیکیورٹی ادارے اور تجزیہ کار اس مسئلے کا کیا حل تجویز کر رہے ہیں۔
پچھلے کچھ عرصے سے ہر طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کو مل کر ایک مشترکہ امن اعلامیہ جاری کرنا چاہیے۔ ہاں، اس پر بہت بات ہو رہی ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف انفرادی ہلاکتیں ہیں، اگر ہدف صرف اور صرف سیاسی بیداری کا راستہ روکنا ہے، تو اس کا حل تو پھر انٹیلیجنس کی بہتری اور سیکیورٹی بڑھانے تک محدود ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ مشترکہ امن اعلامیے پر اتنا زیادہ زور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ریاست سمجھ چکی ہے کہ اصل خطرہ اعتدال پسندی کا ختم ہونا نہیں، بلکہ ان دو مخصوص دھڑوں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ یہ اعلامیہ دراصل اس تصادم کے فارمولے کا تریاک ہے۔ میں اس دلیل کی طاقت کو مانتا ہوں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مشترکہ امن اعلامیے پر بہت زور دیا جا رہا ہے، لیکن میں اس اعلامیے کی کشری مختلف انداز میں کروں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ اسے خانہ جنگی روکنے کا ایک ہنگامی ٹول سمجھ رہی ہیں، جبکہ میری نظر میں یہ اعلامیہ ان جمہوری آوازوں کو بچانے کی ایک سیاسی چھتری ہے۔ دیکھیں، جب مذہبی اور قوم پرست جماعتیں نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک میز پر بیٹھ کر امن کا اعلامیہ جاری کریں گی تو وہ معاشرے کو کیا پیغام دے رہی ہوں گی؟ کہ وہ آپس میں لڑنا نہیں چاہتے؟ وہ یہ پیغام دیں گی کہ ہمارے درمیان لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ہم بندوق کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں اور سیاسی عمل اور مکالمے پر ایک ہیں۔ یہ اعلامیہ ان دہشت گردوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم جس جمہوری ہمہ آہنگی کو کچلنا چاہتے ہو، ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ رائٹ۔ انٹیلیجنس آپریشنز اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ مشترکہ اعلامیہ یہ ثابت کرے گا کہ دہشت گردی کے لیے زمین تنگ کرنے کا واحد راستہ سیاسی عمل ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اس پوری لہر کا بنیادی ہدف اس صوبے سے سیاسی عمل اور اعتدال پسندی کی روایت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ آپ کا یہ نقطہ نظر کہ امن اعلامیہ ایک مشترکہ سیاسی چھتری فراہم کرے گا یقیناً ایک بہت ہی مثبت سوچ ہے، لیکن جب ہم مولانا خان زیب یا گیلامن وزیر جیسی شخصیات کے اثر و رسوخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ لوگ صرف اعتدال پسندی کے نمائندے نہیں تھے، یہ اپنے حلقوں میں ایک ایسا طوفان تھے جسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ گیلا مومن وزیر کی شاعری کوئی عام سیاسی تقریر نہیں تھی، وہ نوجوانوں کے دلوں میں اترنے والی مزاحمت تھی، ایک سیلاب تھا۔ بالکل، ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح جب مولانا سلطان محمد وزیرستان جیسے علاقے میں مذہب کی تشریح کرتے تھے تو اس میں عقیدے کا وہ وزن ہوتا تھا جسے کوئی عام شدت پسند چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے ان با اثر شخصیات کو چن کر دراصل ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ صحیح۔ اس نے اس اعتدال پسند آواز کو بھی دبا دیا جس پر آپ زور دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس خلا میں شک اور نفرت کا وہ زہر گھول دیا جس نے پورے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ اسے موقع پرستی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے ایک سوچی سمجھی ماسٹر اسٹریٹجی کہتی ہوں جس کی حتمی منزل خانہ جنگی ہی ہے۔ میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ آپ نے دونوں پہلوؤں کو تسلیم کیا ہے، لیکن میرا اختلاف اب بھی ترجیح کے سوال پر ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ ماسٹر اسٹریٹجی والا نظریہ مان لیتا ہوں کہ اس کے اثرات دوہرے ہیں، لیکن فرض کریں کہ قاتلوں کو ایک ایسا موقع ملتا ہے جہاں وہ کسی ایسے شخص کو نشانہ بنا سکیں جس کی موت سے کوئی قوم پرست یا مذہبی تصادم پیدا نہ ہو، لیکن وہ شخص سیاسی شعور کا مرکز ہو، تو کیا وہ اسے چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ پھر ریحان زیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل، میں دوبارہ ریحان زیب خان کے قتل کی طرف آؤں گا۔ وہاں باجوڑ میں کوئی ایسا روایتی بیانیہ نہیں تھا جسے بھڑکایا جا سکے، وہاں کوئی ایسا بارود نہیں تھا جسے تیلی دکھائی جا سکے۔ یہ بات تو ہے۔ وہاں صرف ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جو عام نوجوانوں کے پاس جا کر کہہ رہا تھا کہ تم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ ہتھیار نہیں بلکہ ووٹ کی پرچی ہے۔ اس ایک مثال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے راڈار پر سب سے پہلا نشانہ وہ ذہن ہے جو سوچنا شروع کر چکا ہے۔ اگر کسی کے قتل سے تصادم پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک بونس ہو سکتا ہے، لیکن ان کا پرائمری ٹارگٹ یہی بیداری ہے۔
مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ نے ریحان زیب کی مثال کو جس طرح استعمال کیا ہے اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کڑی ہے جو روایتی گروہی دشمنی کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن ایک عام سننے والا جو یہ پوری بحث سن رہا ہے وہ شاید یہ سوچے کہ اصل محرک چاہے جو بھی ہوں اس سے عام آدمی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل بجا سوال ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہیں پر ہم دونوں کی آراء مطلب ایک نقطے پر آ کر ملتی محسوس ہوتی ہیں۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ 2024 سے 26 کے عرصے کی ان ہلاکتوں نے ریاست اور سماج کے لیے غیر معمولی خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر عوام اسے محض دو گروہوں کی پرانی دشمنی سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سماجی ڈھانچے کو جس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے اس کا ادراک ضروری ہے۔ بالکل، اس خطرے کی سنگینی پر میرا آپ سے مکمل اتفاق ہے، چاہے اس مہم کا خاکہ ایک سول وار کو جنم دینے کے لیے ہو جیسا کہ آپ کا مضبوط استدلال ہے، یا پھر اس کا مقصد ان سیاسی آوازوں کا صفاقانہ صفایا کرنا ہو جیسا کہ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دونوں ہی صورتوں میں خیبر پختونخوا کے مستقبل کے لیے نتائج انتہائی تباہ کن ہے۔ بالکل درست۔ اور اس کا بوجھ صرف ریاست پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر صوبے کی سیاسی قیادت، مذہبی رہنما اور قوم پرست مطلب آج اپنی انا کو مٹا کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کھڑے نہ ہوئے تو مستقبل کی تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس دشمن کو پہچاننا اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا اب معاشرے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے ریاست کو بھی اپنی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ جب مسئلہ اتنا گہرا ہو تو حل صرف چند بندوق برداروں کو پکڑنے سے نہیں نکل سکتا۔ انٹیلیجنس اداروں کو صرف مجرموں تک نہیں پہنچنا بلکہ اس پورے نیٹ ورک اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بے نقاب کرنا ہے جو اس سازش کو ہوا دے رہے ہیں۔ جب ریاست یہ کڑیاں جوڑ کر عوام کے سامنے مکمل تصویر رکھے گی تبھی وہ شک اور نفرت کی دھن چھٹے گی جو اس وقت پورے خیبر پختونخوا پر چھائی ہوئی ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ عوام میں یہ شعور اور حقائق پر مبنی معلومات کی فراہمی ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو اس بیانیہ جنگ میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ ریاست کو سچائی کے ساتھ عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ ان باٹس کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ بالکل، اور یہی ہمارے آج کے اس مکالمے کا اصل مقصد بھی تھا۔ آج ہم نے اس پیچیدہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ میں نے دلائل دیے کہ یہ اسٹریٹجک انتخاب ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ طبقات کو آپس میں لڑا کر صوبے کو خانہ جنگی میں جھونک دیا جائے۔ اور میں نے اس بات پر زور دیا کہ تصادم کے اس خطرے کے باوجود ان حملوں کا بنیادی ہدف دراصل ان اعتدال پسند اور جمہوری آوازوں کا خاتمہ ہے جو اس معاشرے کو تشدد سے نکال کر مکالمے اور بیلٹ باکس کی طرف لے کے جا رہی تھیں۔ ہم اپنی روایت کے مطابق آج کی بحث کا کوئی ایک حتمی فاتح قرار نہیں دے رہے، کیونکہ حقائق اتنے پیچیدہ ہیں کہ سچائی شاید ان دونوں نظریات کے کسی سنگم پر ہی موجود ہے۔ لیکن ہم اپنے سننے والوں کو یہ دعوت ضرور دیں گے کہ وہ ان واقعات کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ بالکل، جب آپ اگلی بار خبروں میں کسی رہنما کی ٹارگٹ کلنگ کی خبر سنیں اور سوشل میڈیا پر نفرت کا طوفان دیکھیں تو رک کر ضرور سوچئے گا کہ کیا واقعی یہ دو گروہوں کی لڑائی ہے یا پھر ہمیں اسکرپٹ کے مطابق آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ رائٹ، کیا ہم ان گرتے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے اس غیر مری کلہاڑے کو دیکھ پا رہے ہیں؟ اس منظم سازش کے پس پردہ محرکات کو سمجھنا اور سوال اٹھانا ہی اس بحران سے نکلنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ دی ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔